اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ کے نزدیک یہ منافق ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹیوں کا، حضرت ابوبکر اور عمر کی بیٹیوں کا رشتہ قبول کیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جو نکاح بھی ہوا ہے۔ تو جی اگر یہ اس طرح منافق تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ رشتے کیوں بنائے؟ باقی منافق بھی تو تھے، کتنے لوگ منافق ایسے ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ ہمارا بھی رشتہ بن جائے نبی کے ساتھ، لیکن ان کا کیوں قبول کیا ہے جن کو ساری امت آج کی اہل سنت کی امام مانتی ہے؟ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے شادیاں تھیں نا، 15 شادی تھی ان کی، ٹھیک ہے نا، ایک دو تو نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنے دشمنوں کے بیٹیوں سے انہوں نے شادی کی۔ دیکھیں ام حبیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی ہے، وہ احزاب میں لشکر کی تیاری کر رہا تھا۔ دیکھیں احزاب میں، خندق میں، وہ خندق کی لڑائی کس لیے ہوئی ہے؟ اس لیے ہوئی کہ وہ ایک دفعہ صفایا کر دیں مسلمین کا۔ وہ سب لشکر لے کے آئے تھے نا، اس لیے نہیں کہ بھائی ایک جنگ ہو جائے واپس چلے جائیں گے، اس لیے آئے تھے کہ وہ ایراڈیکیٹ کریں مسلمین کو، یعنی کیا کریں، یعنی بالکل جینوسائیڈ کرتے ہیں، سب لوگوں کو قتل کریں۔ تو انہوں نے اپنے دشمنوں کی بیٹیوں سے شادی فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کی پوزیشن کے بہت سخت، اب آپ سمجھتے ہیں نا، ایسے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ تو بھائی راحت میں تھے، آرام تھے، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب ہجرت کر کے آئے نا، جب عائشہ سے پھر حفصہ سے شادی ہوئی ہے، تو وہ زمانہ وہ تھا کہ مسلمان بڑے فقیر تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے ان کو اپنے گھر کا خرچہ ان کے پاس نہیں تھا، تو جب شادی کرتے تھے کسی لڑکی سے ان کا بوجھ اٹھاتے تھے، ان سے ان پہ احسان ہوتا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عرب کے لوگ بڑے وحشی لوگ تھے، یہ کسی کو قتل کرنا ان کے لیے پانی پینے کی طرح آسان تھا، سمجھ میں نا، جو جاہلیت والے عرب تھے مشرکین، وہ وہی اگر کسی کو قتل کریں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ان کے لیے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے فیملی کو قتل کریں۔ تو یہ قبائل جتنے تھے، بہت بڑے زیادہ قبائل تھے عرب میں اس زمانے میں، یہ سب مشرکین، خونخوار، بے رحم اور بڑے غضبناک ہیں کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ہمارے خداؤں کی گستاخی کی ہے، ٹھیک ہے نا، نیا دین لے کے آیا۔ یہ وہی پیغمبر کیا کہتے تھے؟ پیغمبر کہتے تھے کہ آپ کے خدا باطل ہیں، یہ بت ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور آپ کے والدین، آپ جن پہ یہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے آبا اجداد، وہ سب جہنمی ہیں، مشرک تھے۔ تو یہ بھائی پیار کرتے تھے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں، ان کے سب سے بڑا مجرم، مشرکین کی نظر سے اگر آپ دیکھتے ہیں اس زمانے میں سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا نسجیر ملحد، سب سے بڑا بدعتی، سب سے بڑا مقدسات کا توہین کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ مشرکین، یہ ان کا کوئی مورل باؤنڈری نہیں تھا، کوئی اخلاق سے ان کو پابندی تو نہیں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے سے جان بچا کر مدینے آئے، ٹھیک ہے نا، مدینے والے سپورٹ نہیں ہے ان کو کہ فل سب مدینے والے ان کے بڑے مخلص ہیں، اس میں کچھ مخلص لوگ ہیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، دیکھیں یہ بڑے خطرے میں، اگر کوئی شخص کوئی مسلمان ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے کہ یہ تو اسی آدمی کا آدمی ہے نا، یہ تو اسی نبی کا آدمی ہے جو ہمارے ان خداؤں کا گستاخ ہے، اس کا کھال اتارنے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں ان کو کوئی دیر نہیں لگتی، وہ سمجھ رہے نا۔ اور عرب والے پیگن تھے، وحشی قبائل تھے یہ لوگ، اور یہ صدیوں تک وحشی رہے۔ آپ کے جو عرب کے قبائل تھے نا، اللہ جانتا ہے ناصر خسرو کے سفر نامے میں ادھر لکھا ہے کہ میں عرب میں گیا تھا تو وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کتے جیسے لوگ بکری پالتے ہیں، یہ کتے پالتے ہیں، اور اسلام کے 400-500 700 سال بعد، 800 سال بعد کتے اس کو پھر ذبح کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، جیسے دوسرے لوگ دمبے کا گوشت یا بکری کا گوشت کھاتے ہیں، یہ کتے کا گوشت اسی طرح اس کو موٹا کر کے اس کو کھاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ وحشی قوم تھی۔ تو اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ارجنٹ سچویشن تھی، تو اگر کسی قبیلے کی لڑکی سے وہ شادی کرتے نا، اس قبیلے کی دشمنی کم ہو جاتی، کیونکہ وہاں پہ قبائل سسٹم تھا۔ میرے بھائی سن رہے نا، میرے بھائی ہنسو رہے ہیں، قبائل سسٹم تھی۔ قبائل اگر آپ کا حلیف بن جاتا ہے تو پھر وہ قبیلے والے آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، اور آپ کے ماننے والوں کو بھی تنگ نہیں کریں گے۔ اور آپ جب کسی قبیلے میں شادی کر لیتے ہیں، ایسا ہے کہ آپ اس قبیلے کا ایک فرد بن جاتے ہیں، جب ان کے داماد بن جاتے ہیں اس کا فرد بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شادیاں کی ہیں، اور یہ شادیاں گھر بنانے کے لیے نہیں تھا، گھر بنانے کے لیے نہیں تھا کہ ان سے اولاد میں، ان کو کبھی اولاد ہی نہیں ملا ان سے، کسی سے اولاد سوائے خدیجہ کبریٰ سلام اللہ، اور پھر ایک ان کے آخری جو جناب ماریہ، پھر وہ بیٹا بھی ان کا جناب ابراہیم وفات ہو گئے۔
تو یہ شادیاں اس لیے تھی نا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ کے اسی بات کا جواب اللہ نے سورہ تحریم میں دے دی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. ٹھیک ہے نا. نوح علیہ السلام بھی نبی تھے. نوح نبی نہیں تھے, لوط بھی نبی تھے. ان کی بیوی کا متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب بھائی جب جی اور یہ آیا کس لیے نازل ہوئی ہے؟ یہ آیا عائشہ حفصہ کے لیے نازل ہوئی ہے. اور عائشہ حفصہ کے لیے نازل, تاکہ اگر کوئی سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کیوں شادی کی حفصہ سے, اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ اگر نبی اچھا ہے تو اس کی بیوی بھی ضرور اچھی ہوگی. اچھا میرے بھائی, تھینک یو سر, اللہ کو جزائے خیر دے. اوکے جی. ایک اور سوال یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں, قرآن میں آیت ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی اور ہم خود اس کے محافظ ہیں, اور آپ کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن نامکمل ہے, جس کی دلائل آپ اہل سنت کی کتابوں سے بھی دیتے ہیں. تو اس آیا یہ نہیں کہہ رہا, آیا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے نا, آیا یہ نہیں کہہ رہا. ہم نے ذکر نازل کیا ہے, ہم اس کو حفاظت کریں گے. ہم نے ذکر کو نازل کیا, ہم اور اس کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ کہ ذکر سے کیا مراد ہے. وہ کوئی حدیث تو نہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. ٹھیک ہے نا. ذکر سے مراد یہ قرآن لیتے ہیں اس لیے کیونکہ اس میں لفظ نزول ہے, نزول کا لفظ, اسی لیے مفسر کہتا ہے اس سے مراد قرآن ہے. وإلا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ذکر سے مراد کوئی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نبوت نازل ہوئی وہ ہو سکتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو علم ہے قرآن کے علاوہ وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, پہلی بات. پھر ہم اس کی حفاظت کریں گے, اس کی. اور تو بہت سارے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ذکر نازل کیا ہے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے یہ آیا اس طرح واضح تو بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم نبی قرآن کی حفاظت کریں گے. پھر دیکھیں میرے بھائی, جس طرح قرآن کے ظاہر اہم ہے, اس کا باطن اس سے زیادہ اہم ہے, اس کے معانی. دیکھیں اگر آپ میرے پاس ایک کتاب ہے, اس میں ایسے 80% 90% آیات ایسے ہیں جن کا تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے پاس نہیں ہے, بلکہ 99% آیات کی تفسیر نہیں ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت نازل ہوتی تھے, پڑھاتے تھے, وہ تفسیر بتاتے تھے کیوں نازل ہوئی, معنی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کسی آیت کی تفسیر ہے نہیں سوائے مثلا کچھ آیات کے, 99% کی تفسیر نہیں ہے. اور بھائی اس کے معنی تو زیادہ اہم ہے. اگر ایک کتاب میرے پاس چلے الفاظ سب محفوظ ہیں, جب معنی میں اختلاف ہے, معنی مسلمانوں نے وہ تو بلا اجماع مسلمانوں نے ضائع کر دی نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ انہوں نے کیسے تفسیر کی فلان آیا کہ فلان, وہ تو کسی نے نقل ہی نہیں کیا. بھائی شیعوں نے نقل کیا, کچھ مخالفین نے تو نقل نہیں کی. تو پھر تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو صرف آپ الفاظ کو سیو کر لیں, وہ باطن کو سیو نہ کریں, اور پھر آپس میں لڑتے رہیں اس آیت سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے نا. اس آیت کی تفسیر کیا ہے, تو نقصان تو سامنے آ گیا نا. پھر جب سنت کی طرف آتے ہیں بھائی صاحب, دیکھیں جتنا ہی قرآن اہم ہے اتنا ہی سنت اہم ہے. سنت قرآن ہی کی طرف وحی ہے. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, کتنے احادیث مسلمانوں کے پاس ہے. مکے کے احادیث تو نہایت ہی کم ہے. جو زیادہ مکے میں تھے, 13 سال مکے میں تھے, 10 سال مدینے میں, اور 13 سال مکے والے حدیث کو بہت ہی کم, شاید 5% بھی ہوں, ہے کہ نہیں, باقی سب مدینے والے. ٹھیک ہے نا. اور مدینے والے احادیث ان کا ایک خطبہ بھی مسلمانوں نے نقل نہیں کیا. وہ بھائی ان کا کام ہی تھا خطبہ دینا, روز خطبہ دیتے تھے, تقریر کرتے تھے, جمعے کے خطبے وغیرہ وغیرہ, کچھ نقل نہیں کہ سوائے چھوٹے چھوٹے جملے, اور ان میں بھی آپس میں اختلاف ہے. اور بھی کئی واسطوں کے ساتھ, 7 واسطے 6 واسطے, وہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے, اس میں اختلاف ہے. دیکھیں اگر ایک شخص باتیں کرتا ہے, چلتا ہے, پڑھتا ہے, کبھی کبھی مثلا شاید ہفتے میں 3-4 دفعہ یا اس سے زیادہ تقریر کرتا ہے, 10 سال میں وہ بہت مٹیریل ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. 10 سال میں وہ بہت زیادہ مٹیریل ہے. وہ اتنی بڑی مٹیریل ہے کہ وہ ہزاروں کی جلدوں میں کتاب آ جاتی ہے اگر اس کو آپ اس کی ہر بات کو ریکارڈ کریں. ٹھیک ہے نا. وہ تو سب ضائع ہے. اس میں سے اب جماعت مخالفین کے ساتھ سب حدیث ملاتے ہیں نا, ضعیف صحیح وغیرہ, وہ 10,000 سے زیادہ نہیں ہے. 10,000 سے زیادہ نہیں ہے. سب حدیث ملا, اس میں اگر ریپیٹیشن کو آپ نکال دیں, ریپیٹیشن اگر شامل کر دیں تو حدیث زیادہ بن جائے, لیکن اس میں جو ریپیٹڈ ہے نا وہ نکال دیں, ضعیف اور صحیح وغیرہ کو ملا کے 10,000 سے کم. اور صرف اگر صحیح کو نکالیں اس میں 3,000 سے زیادہ نہیں ہے حدیث, 3,000 کے لگ بھگ, 3,500 3,600 یا زیادہ سے زیادہ 4,000 حدیث ہے.
اور وہ بھی احادیث اس طرح نہیں کہ لمبے لمبے احادیث ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے، اکثر چھوٹے چھوٹے، آدھا لائن ہے کلمات. تو یہ تو ضائع ہو چکا ہے نا سنت، اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. وہ جو نالج پیغمبر لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، خطبے وغیرہ وغیرہ، اس میں سے بہت کم بچا ہے مسلمانوں کے پاس. تو یہ بھائی صاحب، یہ اگر قرآن کے الفاظ محفوظ ہوں، یہ باقی مشکلات کو حل نہیں کرتا. کہ قرآن کے معنی، وہ ٹیچنگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی، ان کی ٹیچنگز ہے قرآن کے متعلق، وہ تو کسی نے نقل ہی نہیں کیا. ان کے احادیث غیر قرآن تفسیر قرآن نہ ضائع ہو گئے، نقل نہیں کیا نا. یہ کہ اسلام ناقص ہے، وہی ناقص ہے ہمارے پاس، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں بلا شک بلا رہے. لیکن یہ جماعت مخالفین کے پرسپیکٹو سے، شیعہ پرسپیکٹو سے بالکل نقل نہیں ہے، کیونکہ سب محفوظ ہے. آخر میں ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو